السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت جہاں پوری کائنات کے خالق ہیں، جسے جیسا چاہیں بنا ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ویسے ہی وہ جو چاہیں حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے، اور جس چیز سے چاہیں روک دیں کہ یہ نہیں کرنا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے ماننے پڑیں گے۔ کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو نہ نکتہ چینی کی اجازت ہے، نہ حاشیہ نشینی کی اجازت ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں دو چیزوں کو بڑا اہم قرار دیا ہے۔ انسانیت تب تک صحیح اور سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، اور یہ حقوق اور فرائض کو سمجھ نہیں سکتی جب تک ان کے معاشرے میں نماز نہ ہو۔ توحید کے لیے ایمانیات میں جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، تیرا یہ یقین ہو کہ اللہ ہے، ایک ہے، اس کی ربوبیت جیسی ربوبیت کوئی نہیں، صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، تصرفات جیسے کسی کے تصرفات نہیں، اور وہ ایسا الہ ہے کہ جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایمانیات میں اس نظریے اور تھیوری کا اعلان زبان سے کیا جائے گا، مگر دل کے یقین کو عملی اظہار میں اسلام کے اندر پہلے رکن میں شہادتین سے بطور گواہی، بطور ثبوت، بطور عمل اپنے کردار سے پیش کیا جائے گا کہ ساری دنیا جتنی مرضی مجھے جھکا لے، میں رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ رب جو کہے وہ میں کرتا ہوں، اور اس کی عملی مثال نماز میں ہے۔
یہ نماز کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے لغت سے جس لفظ کا انتخاب کیا گیا وہ لفظ الصلاۃ ہے۔ عمومی طور پہ دعاؤں کے معنی میں، مناجات کے معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے، مگر اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی عمومی لفظ کو اٹھا کے خاص اصطلاح عطا کرتا ہے۔ لفظ الصلاۃ کو لے کے خاص اوقات میں خاص اقوال، خاص اعمال اور افعال، حرکات و سکنات اور خاص پابندیوں کے مجموعے کو نماز کہا گیا، اور اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حسن عطا کر دیا گیا، اور امت کے لیے جیسے پہلے انبیاء پہ یہ فرض تھی، ان کی امتوں کے لیے یہ کام ضروری تھا، امت محمدیہ کو بھی اس شرف سے نواز دیا گیا۔ پڑھنے میں 5 ہوں گی، ہن خمس، اجر میں، ثواب میں، فائدے اور نتیجے میں، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو میں وَهُنَّ خَمْسُونَ اسے لکھا 50 کے برابر جائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی ٹریڈ نہیں کہ آپ 5 دن کے لیے جائیں اور 50 دہاڑیاں آپ کی لکھی جائیں، 5 منٹ کے لیے جائیں اور 50 منٹ ڈالے جائیں، یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے کہ نماز ہے کیا، اور یہ کیوں ہے، اور اگر پڑھیں گے تو ملے گا کیا، نہیں ملیں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ بھائیو، نماز سراسر اللہ کی توحید کا عملی اظہار ہے، یہ عقیدے کا پریکٹیکل ہے، اور اس میں 4 حالتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلی حالت قیام کی، دوسری رکوع کی، تیسری سجدے کی، اور چوتھی تشہد کی۔ دنیا میں عمومی طور پہ انسان کو بے شمار چیزوں میں جھکنا پڑتا ہے اور کہیں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کہیں بیٹھنا پڑتا ہے اور کہیں لیٹنا پڑتا ہے۔ تیرے میرے رب نے نماز کو 4 ہیئتوں میں رکھ دیا، اگرچہ دنیا اس کو یوگے کے اعتبار سے، ورزش کے اعتبار سے، جم کے اعتبار سے اور مختلف پہلوؤں سے دیکھتی ہے، مگر ہم اسے حکم تعبدی سمجھ کے دنیاوی فائدے، جسمانی فائدے وہ تو حاصل ہونے ہی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز روحانیت ہے، اور وہی غالب ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز آپ کو قیام کی حالت میں چند اہم کام کرنے کا نام ہے، اور ان سب میں توحید ہے، عاجزی ہے، رب سے ایک تعلق ہے، ملنا ہے، دین اور دنیا کے حقوق کے لیے سٹینڈ لینے کا نام قیام ہے۔ رکوع، آپ نے جھکنا ہے، مگر جانوروں کی طرح نہیں، چوپائے بنا کے نہیں، ہاتھ زمین پہ رکھ کے نہیں، گھٹنوں پہ رکھ کے، اشرف المخلوقات کے امتیاز کو برقرار رکھ کے اعلان کرنا ہے کہ میں کھڑا ہوں تو تب بھی سبحانک اللہم، میں گھٹنوں کو پکڑ کے بھی جھک جاؤں تو سبحان ربی العظیم، عظمت والا، بڑائی والا، پاکیزگی والا میرا اللہ ہی ہے۔
میں زمین پہ ماتھا ٹیک کے اپنی جبیں سائی بھی کروں تو اعلان یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی، عرش بری پہ مستوی اللہ الرحمن ہی بلند و بالا۔ حق کے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے اور حق کو حق سمجھ کے حق کے سامنے جھکنا کیسے، ماننا کیسے، یہ پورے قرآن میں انسان کو یہی سکھایا گیا ہے۔ آدمی سچا ہے مان لو، بات سچی ہے مان لو، درست ہے تسلیم کر لو، ہاں میں ہاں ملا دو، دیر نہیں کرو جلدی کرو۔ بات غلط ہے، سکا باپ بھی کہہ رہا ہے، چھوڑ دو، ڈٹ جاؤ، تسلیم نہیں کرنی، ماننا نہیں۔ اور یہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قیام میں رکھا ہے۔ احباب گرامی، خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو نماز کے لیے سٹینڈ لینا جانتے، نماز میں آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو فرمان ملے گا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز میری سنت کے مطابق پڑھنا اور ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے تو ایک سسٹم میں آئیے۔ سسٹم کیا ہے؟ اذان ہو، اسی لیے محدثین نے یہ لکھا ہے اور مفسرین نے کہ جمعے کے دن، جمعے کا معنی یہ ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی سائی، آپ کی کاوش، آپ کی محنت، دنیا کے مہنگے ترین کام چھوڑ کے آپ مسجد میں امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچے ہوں۔ اگر آپ نہیں پہنچے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان کیا ہے کہ آپ کا جسم بھی حاضر ہے، سب کچھ آ گیا ہے، مگر اللہ کے ہاں حاضری نہیں جائے گی۔ حاضری لگانے والے فرشتوں کو حکم ہے کہ یہ لکھنے والا سسٹم تسجیل بند کر دی جائے۔ تو پھر نماز قائم کیسے ہوگی؟ اذان حی علی الصلاۃ کا جملہ سن کے ہر بندہ اپنے نیٹ ورک کو چھوڑ کے کھڑا ہو کے جام کر کے اللہ کے گھر کی طرف اٹھ کھڑا ہو، سٹینڈ لے لے۔ گاہک پیسے لے کے کھڑا ہے، گاہک پیسے لے کے کھڑا ہے، آپ بڑھائے ہوئے ہاتھ کے پیسے چھوڑ کے اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی اذان ہو گئی ہے، مارکیٹ میں رہنے کی اجازت نہیں، کاروبار ٹھپ اور اس کے بعد اگلا کام شروع ہوگا، تو پھر نماز قائم ہوتی۔ میں بڑی جگہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ مجھے خبر ملی کہ راجن پور کا ایک بزرگ کاروباری ہے، اذان کے ہونے کے بعد یا شروع ہونے کے بعد کاروبار نہیں کرتا، پیسے گلے میں نہیں ڈالتا۔ پریکٹیکلی گیا، جب 2-3 منٹ اذان ظہر میں رہتے تھے تو اس بندے کو بے چین دیکھا، ایک گاہک کو ڈیل کر رہا تھا۔ میں نے بھی ساتھ کہہ دیا کہ جناب یہ ایمرجنسی ہے، 2-3 سوٹ مجھے شاپر میں ڈال دے، پیسے لے لیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ محترم میں اس ٹائم پیسے لے کے گلے میں نہیں ڈالتا، یہ کاروبار کا ٹائم نہیں، یہ اقامت صلات کا ٹائم ہے، رب کے ساتھ جڑنے کا ٹائم ہے، سب کو چھوڑنے کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا یار ڈبل لے لے تو مجھے ذرا جلدی ہے۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، نماز پڑھ کے آ جاؤ، مجھے آدھے پیسے دے دینا۔ جب رب پر یقین اس قدر ہو، تعلق کو نبھانا ہو، تو پھر جا کر کے گاڑیوں کی بریکیں لگتی ہیں، پھر کاروبار رکتے ہیں، پھر شٹل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اگر بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے نماز کے لیے، تو تیرے میرے کام میں اس وقت ٹھہراؤ کیوں نہیں آ سکتا، رک کیوں نہیں سکتا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ نماز پڑھو،
نماز قائم کرنے والا سیٹ اپ ہم گھروں میں نہیں لا سکے، گھروں میں نہیں لا سکے۔ اگر گھر کی ایک ماں سیدھی ہو جائے، اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھ جائے، ایک بیوی سمجھ جائے، ایک بہن ایک بیٹی سمجھ جائے، بیٹی سمجھ جائے، کوئی شک نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا لگا ہوا ہو، بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھائیں، نماز پھر پڑھ لیں۔ لیکن اگر روٹین یہ بنی ہو کہ بیٹا مغرب کی نماز پڑھ کے آؤ گے تو کھانا ملنا ہے، ماں نے شام کے کھانے کی یہ روٹین رکھی ہو، فجر پڑھ کے آئیں گے ناشتہ ملنا ہے، یہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا میرا گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا، کچن کا نہیں ہوگا۔ میں نے بڑے سارے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جن میں یہ نظام آج بھی قائم ہے۔ گھر کے لوگوں کو، سربراہوں کو پتہ ہے، شوہر کو علم ہے، بیٹے کو علم ہے، بیٹیوں کو پتہ ہے، بھائیوں کو علم ہے کہ ہماری بہنوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے، اصل میں ہم یہ کر ہی نہیں سکے، اپنے کام کے لیے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، رب کے کام کے لیے یہ کام چھوڑنے اور کھڑے ہونا، جو دکان سے نہیں کھڑا ہو سکا وہ اللہ کے گھر آ کے کھڑا کیا ہوگا؟ جو ٹریکٹر نہیں روک سکا، کھیت اور کاروبار نہیں روک سکا، ٹریڈ منڈی بزنس کو نہیں روک سکا، بریک نہیں لے سکا، نماز تو نام ہی بریک کا ہے۔ سب سے کٹو، اللہ سے جڑو، 5 ٹائم بریک لے لو، کاروبار بہت کر لیا، 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے خود کو دیے ہیں، 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے، اگلے آنے والے ایام اور اگلے جہانوں کے لیے تمہارے کام آئے گا، کچھ اس میں وقفہ لے لو۔ تو قیام، اس کے لیے قیام سے پہلے قیام بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی؟ وہاں بڑی سمجھ آتی ہے کہ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بچھڑنا، اجڑنا، برباد ہونا، تباہ ہونا، اولاد کا مر جانا، کاروبار کا ٹھپ ہو جانا۔ کہہ رہے ہو نا کہ پاکستان اگر 2-4 سال اور ایسے رہا تو شاید ویسے ہی ٹھپ ہو جائے۔ جو حالات ہمارے اقامت صلاۃ کے ساتھ ہیں، اگر یہی ہماری حالت کچھ اور عرصہ رہی تو شاید مسجدیں ویسے ہی ویران ہو جائیں۔ ویران تو پہلے بھی ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بنائیں، پیسے دیے، حصے ڈالے، بلاکس بنوائے، چھتیں ڈلوائیں، سیمنٹ سریا بھیجا، بڑے پختہ لینٹر ڈلے، مگر نمازی پختہ نہ ہو سکے کیونکہ اقامت صلاۃ کے سسٹم کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ کسی بھی اذان سے پہلے اس نماز کو، جسے نماز عشاء کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم نے عشاء پڑھی، پتہ ہے فجر کی تیاری کب شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے وقت۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بندہ ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر لگا لے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، فجر پڑھ کے زور کی فکر، زور پڑھ کے عصر کی فکر، اور عصر پڑھ کے مغرب، اور مغرب پڑھ کے عشاء۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ ہے اقیم الصلاۃ، یہ ہے تیاری۔ مگر ہم، اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے، اذان ہو چکی ہوتی ہے، جماعت کا بھی ٹائم، اسی کہنے یار حالے ٹائم ہے گا، آخری رکعت چ مل لیں گے، مولوی نو پڑھ لیں گے۔ یہی حالت ہماری خطبوں میں ہو گئی ہے، یہی جمعوں میں ہو گئی ہے، یہی ہماری دروس میں ہو گئی ہے، یہی ہماری ٹائم کی پابندی میں ہو گئی ہے، یہی ہماری عام زندگی بن گئی ہے۔ جس قوم کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی ان کے سارے سیٹ اپ برباد ہوتے ہیں۔ حضرات، اس لیے اقامت نماز کے لیے اپنے آپ کو اپنے سیٹ اپ میں فکر مند کریں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، فیصل آباد کے اندر ایک پیٹرول پمپ ہے، مغرب کی اذان ہونے میں کچھ منٹ باقی،
میں گاڑی لے کے آتا ہوں، مجھے لانگ ڈرائیو کے بعد پہنچنا تھا، تو میں گاڑی لگا کے اس کو کہتا ہوں کہ پیٹرول ذرا ٹینک فل کر دیں، تو مجھے وہ جو بوائے وہاں اس کی ڈیوٹی تھی کہنے لگا کہ سر اذان کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اذان کا ٹائم ہو گیا، مسافر ہیں۔ کہتا نہیں سر، مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کام روک دیں، اور سامنے صفیں بچھی ہیں، جماعت ہوگی آ جائیں، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد ہمارا یہ کام شروع ہوگا۔ یہ کام کی ڈیوٹی کس نے لی؟ مالک نے۔ اقیم الصلاۃ کا نظام پیٹرول پمپ کے اوپر کس نے جاری و ساری کیا؟ ایک مالک نے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم جہاں جہاں اپنی اتھارٹی رکھتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں، کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، یا کسی جو ہے وہ دکان میں، کسی مال پہ، یا شادی ہال میں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو قائم کیسے کرنا ہے۔ ایک دوست نے میرا درس رکھا، جی مارکیٹ میں درس ہے، ظہر کے بعد ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا کام کا ٹائم ہے اور آپ درس رکھ رہے ہیں۔ کہنے لگا جی جتنا مرضی پیک پہ کام ہو، اور ہول سیل کی مارکیٹ ہے، اور 4-4 5-5 منزلہ کپڑے کا کام ہو رہا ہے، کہتے جی میں نے اذان کے ٹائم اپنے سارے ملازم فری کر دینے ہوتے ہیں کہ جاؤ وضو کرو، تیار ہوں، اور میں نے اپنی مارکیٹ میں مسجد بنائی ہے، درس وہاں ہے، پرسکون ہو کے جو نماز کا ٹائم ہے ہمارا کام نہیں ہوتا، دکان کھلی ہے، اوپن ہے، پورے کا پورا حال کھلا ہوا ہے، مگر ہمارے سارے ملازم وہاں ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایسے دیکھا، کہتے ہیں جی اس دوران میں ہمارے ملازم خوش بھی رہتے ہیں، باوضو بھی ہوتے ہیں، سارے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی 5-10 منٹ کا درس بھی سن لیتے ہیں، اور اس دوران میں اپنا جو ہے وہ پانی وانی دیگر چیز کھانے کا بھی ہم ٹائم ساتھ ہی دے دیتے ہیں، تو یہ سارا بہترین ہو جاتا ہے، ہمیں بار بار جو ہے وہ مسائل نہیں ہوتے۔ کیا یہ ہم کر پائے؟ پاکستان غلط جا رہا ہے، دنیا غلط جا رہی ہے، صوبہ پنجاب غلط جا رہا ہے، سندھ، بلوچستان، پختونخوا، کشمیر، وہ ہمارے دیگر صوبے وہ سارے غلط جا رہے ہیں، ہمارے شہروں کے سیٹ اپ غلط جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرا اپنا یونٹ جو گھر کا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ 7.5 ارب لوگ تو ہم نہیں بدل سکتے، کم از کم میں اپنی ذات کی حد تلک اپنے سیٹ اپ کو تو چینج کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کے سیٹ اپ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں بڑی جگہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہیں یہ کہا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیں یہ بولا پیغمبروں کو اقیم الصلاۃ لذکری، حکم ہی حکم ہے، نماز کے حکم ہی حکم، مگر یہ بھی تو اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ جو نماز کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا، کاروبار روک نہیں سکا، دوستی نہیں چھوڑ سکا، یارانہ نہیں چھوڑ سکا، گیم کو نہیں چھوڑ سکا، تعلیم تربیت کی مجلسوں کو نہیں چھوڑ سکا، جو نماز کے لیے خود کو کھڑا نہیں کر پایا، یہ بندہ حالت شرک میں ہے، حالت شرک میں۔ اگر حالت شرک سے بچنا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو اقیم الصلاۃ۔ سوال تو بڑا عجیب سا ہے نا، معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، میں نے پڑھی نماز نہیں، میں نے تو اللہ سے شرک نہیں کیا کبھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں تو نے آواز میں، محبت میں، پیغام میں، بلانے میں، طاقت میں، قوت میں، کبریائی میں تو نے اللہ کو اکبر تو کہا ہے، مگر اپنے کاروبار کو اور اپنے سیٹ اپ کو بڑا کیا ہے، اللہ کو بڑا نہیں کیا، کیونکہ اللہ اکبر کا تقاضا تھا، دکان چھوٹی، کاروبار چھوٹا تو اٹھتا اور آتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا تھا، تیرا عمل گواہی دیتا کہ میں نماز کے لیے آ گیا ہوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس جملے کا تقاضا تھا، تیرے پیغمبر نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی، نماز کے لیے آئے، ہر چیز چھوڑ دی، نماز کے لیے آئے۔
اللہ کے بندو، حی علی الصلاۃ کا بھی کچھ تقاضا تھا. اور اگر آپ عربی کے اسلوب کو سمجھتے ہیں، عربی کے اسلوب کو سمجھتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بات کہنی مشکل نہیں. آپ تشریف رکھیں، بات کرنے دیں، جو ہو رہا ہے اللہ کے سپرد. حضرات، عربی کے اندر کسی کو بلانا ہو نا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعال، آئیے، پیار سے، محبت سے، اور بڑے سارے الفاظ ہیں. لیکن جو یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کی وجہ شاید عام روٹین میں نہ سمجھیں. میں ایک بہت بڑے مال میں ہوں، یہ متجر ہے، مدینہ یونیورسٹی اور قبلہ تین کے درمیان ہے. اس متجر میں مال کے اندر میاں بیوی اور ان کے بچے آئے، اور عجیب کیفیت ہے. اللہ اکبر. عورت میک اپ والے شعبے میں، مرد گراسری میں، اور بچہ کھلونے والے حصوں میں گم ہو گیا. خیر، مرد اپنا سامان لے کے کاؤنٹر پہ آیا، عورت کو بھی بلایا، تعالی، وہ بھی آ گئی، لیکن بچہ بھی کھلونوں میں گم ہے. باپ نے آواز دی، تعال یا بنی، بیٹا آئے، چلتے ہیں، ماما بھی آ گئی ہیں، میں بھی آ گیا ہوں، تو چلے آئیں. بیٹا ابھی بھی بچہ ہے، وہ اس دنیا میں گم ہے، وہ ان چیزوں میں مست ہے، اس کا دل وہاں لگ گیا ہے. باپ نے دوسری مرتبہ کہا تعال یا بنی، بچہ نہیں آیا. پتہ ہے اب کون سا لفظ استعمال کیا باپ نے؟ باپ کے جملے اور لب و لہجہ سنیے. کہا یہ حی، یہ حی دھمکی تھی، چل شاباش، سختی سے بلایا گیا، نرمی نہیں. اللہ اکبر بھی کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہدو ان محمد رسول اللہ کے حوالے بھی ملے. تو ابھی تک نہیں آیا، حی علی الصلاۃ، چھوڑ اپنا سب کچھ، اٹھا نماز کی طرف. یہ انداز ہے اللہ کا، حکمت ہے ان جملوں میں اور کلموں میں. اور ایک دفعہ نہیں، اگر آغاز میں 4 دفعہ کبریائی کا ذکر ہوا ہے، 4 دفعہ، تو ذہن میں رکھیے یہ 4 دفعہ جھٹکے دار آواز سے سب کچھ چھڑوا کے چھوڑ، چل اس کام پہ جو اہم ہے. کس کام میں لگا ہے، کس کھیل میں لگا ہے، کن کھلونوں میں لگ گیا ہے، کس تماشا ہائے زندگی میں لگا ہے. حی علی الصلاۃ، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامرانی، اور یہ ہے نماز. کاش کہ ہم اس انداز کو سمجھتے، مگر ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، اور ہم نے اذان کو بھی مذاق بنایا. اللہ کے سارے شاعر اس وقت مذاق کا نشانہ بنے ہوئے، استہزاء کر رہے ہیں. ہم اللہ سے بھی، ملائکہ سے بھی. پتہ ہے کرامن کاتبین نے لکھنا ہے، ڈر کوئی نہیں. پتہ ہے حکم ہے کتاب اللہ میں، مگر قدر کوئی نہیں. پتہ ہے کہ سنت رسول اللہ ہے، مگر حیا نہیں. علم ہے سارا کہ اللہ نے اس پہ بڑی سخت پکڑ رکھی ہے. اچھا رکھی ہوگی تو میرے بھائیوں، اس کی اقامت سب سے مشکل ہے، کام چھوڑنا، رضائی چھوڑنا، بستر چھوڑنا. اور یہ بھی مثال میرے سامنے ہے. میرے ہی ایک طالب علم نے آ کے بتایا کہ سر، ویٹ لفٹنگ میں ماشاءاللہ میں ونر ہوں، ون کر کے آیا ہوں، وزیر اعلیٰ کے فلاں جو ہے وہ مجھے انعامات یہ وہ ملے ہیں. تو میں نے سادے لفظوں میں کہا بیٹا لگتا نہیں ہے. تو اس نے برا محسوس کیا کہ سر کبھی مان بھی لیا کریں، میں ونر ہوں. میں نے کہا اچھا، میں مٹھائی لوں گا لیکن تیرے گھر آؤں گا، پہلے وہ تیرے سرٹیفکیٹس دیکھوں گا، مجھے یقین نہیں آ رہا. پروگرام سے اگلے دن صبح فجر اس کے علاقے میں پڑھی. میں مولانا صاحب کو ملا، میں نے کہا کہ ہمارے جی ایم ڈی سی کا ایک اسٹوڈنٹ کو ادھر ہے. کہنے لگے جی ہے. میں نے کہا کبھی مسجد میں؟ کہتا جی کبھی کبھار، جمعے کے دن یا آگے پیچھے، ویسے نہیں. اس کے گھر گیا، دستک دی.
آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، نظام ہے، اس کے لیے پراپر ٹائم پہ اٹھنا پڑتا ہے، پہلے جا کے سڑکوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، وین وغیرہ کا گاڑی کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ان میں بیٹھ کے وقت سے پہلے پہنچنا پڑتا ہے، اور گیٹ سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے یا اندر آتے ہوئے بڑا کچھ چیک ہوتا ہے، ٹائمنگ چیک ہوتی ہے، پیریڈز ہوتے ہیں، یہ ٹائم ہے، اتنے منٹ پہ سب چینج ہو رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ نہیں آیا، میں نے دستک دی، باہر نکلا تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، جھوٹے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا نا۔ کہنے لگا سر کبھی یقین بھی کر لیں، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ بیٹھے، میں لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، جس بچے سے 5 کلو کی رضائی 3 کلو کا کمبل اٹھایا نہیں گیا اور اٹھ کر کے اللہ کے گھر تک نہیں آیا گیا، وہ لاہور جا کے ویٹ لفٹنگ کے مقابلے جیت کے اگر منو وزن بھی اٹھا کے آ گیا ہے تو کیا فائدہ؟ زندگی کے سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ اور میں سٹینڈ لیتے ہیں، شوہر بیوی کے سامنے سٹینڈ لے رہا ہے، بیوی شوہر کے سامنے اکڑی ہوئی، ماں بچوں کے سامنے سٹینڈ لے رہی ہے، باپ لے رہا ہے، باس لے رہا ہے، عوام لے رہی ہے، حکمران لے رہے ہیں، سیاست دان لے رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ سٹینڈ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ کے لیے، رب کی نماز کے لیے، رب کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹے کا سٹینڈ ہمارے پاس نہیں ہے، تبھی تو نظام کو قائم ہی نہیں کر پائے۔ مسلمان دیکھیں تو بھرے ہوئے، علاقے دیکھیں تو بھرے ہوئے، نماز کے لیے بالخصوص نماز فجر میں آ کر کے دیکھیں تو بسا اوقات مسجد کے پڑوسی بھی نہیں ہوتے، مسجد کے پڑوسی بھی نہیں ہوتے، تو کیا کیا جائے؟ بس جلسے، دروس، محاضرات، بلے بلے ڈرایا دھمکایا جائے۔ کسی نے خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ یار مسلمان کو کہنا پڑے گا نماز کے لیے، اسے کہنا پڑے گا، اسے تو خود فکر ہوتی ہے، سونے سے پہلے فکر، عصر سے پہلے ظہر کے وقت عصر کی فکر، یہ فکریں مار دیتی ہیں۔ بلکہ سید الشعراء شوقی نے کہا تھا الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، سنن ابن ماجہ کی روایت کو مد نظر رکھے کہ مومن جب مرتا ہے قبر میں دفن ہوتا ہے، حساب و کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کے لیے سورج کے غروب ہونے کی تمثیل بنائی جاتی ہے، اور یہ بندہ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ رکیے، ٹھہریے، ابھی آپ سے ملاقات کا ٹائم نہیں، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، تو میں پہلے اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ اس نے فرشتوں کو ٹھہرا دیا، تمثیلی کیفیت۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ سند ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ 2 منٹ کے لیے رکیے، جن کو فکریں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر کے الارم ان کو جگا دیتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے، وہ سوتے میں بھی نماز کے لیے فکر مند، حالت آپریشن میں لگے ہوئے انجیکشنز۔ ہم نے ان لوگوں کی ادائیں دیکھی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جب ہوش آیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ پڑھ رہے تھے، جی میں تحیات میں ہوں، جو ایسے ہوں، اگر ان سے نئی اشارے سے پڑھی گئی تو کم از کم ان کی زبان جاری ہے اور ان کا دل جاری ہے۔ مگر ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ قیام کے بعد رکوع تو اگلا مرحلہ ہے، سجدہ تو اس کے بعد ہے، تشہد اس کے بعد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کی اس ملاقات کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں نماز کے لیے، پھر قیام کا مزہ آئے گا۔ مجھے وہ جملے بڑے دکھتے ہیں اقبال کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم آ بھی جاتے ہیں بس اوقات، مگر وہ کاروبار کے بت، دکان کے بت، گاہک کے بت، وہ پیسے کے بت، وہ ہماری پریشانیوں کے بت ہمارے دل میں ہوتے ہیں۔ رفع الیدین بھی ہو رہی ہے، آمین بھی ہو رہی ہے، فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند، ثنا سبحانک اللہ بھی چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین فاتحہ بھی چل رہی ہے، رکوع میں سجدے میں بھی چلے گئے ہیں، تشہد میں انگلیاں بھی ہلا رہے ہیں، لیکن اندر کا شیطان مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں مار پاتے، ہم اس کو نہیں گرا پاتے، اس کو مغلوب ہی نہیں کر پاتے۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اکثر لوگوں کی حالت، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین هم
عن صلاتہم ساہون، کچھ اس لیے کہ وہ نماز میں اپنے وقت کی مرضی، ان کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، اور کچھ اس لیے الذین ہم یراؤن کہ پڑھ رہے ہیں مگر دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ فی صلاتہم کا جو معاملہ ہے خاشعون والا، وہ تو اگلا سٹیپ ہے، آغاز ہمارا یہ ہے، بنیاد ہماری یہ ہے۔ تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ کہنے کی بجائے آپ اور میں چند لوگ مل کے، چند گھر مل کے جو سن رہے ہیں وہی اپنے نظام کو ایسا کر دیں، مضبوط کر دیں کہ وہ فجر سے پہلے جاگا ہوا ہو، پہلے جاگا ہوا ہو۔ گاڑی اگر آ کے پلیٹ فارم پہ لگ جائے تو پھر نہیں بھاگا کرتے، ٹرین کو انتظار نہیں کرواتے، خود کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے وقت ہو بھی کیسے، قوم سوئی ہوتی ہے، ملے کیسے، مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، سوئے ہوتے ہیں، ملے کیسے، حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار میں مصروف ہیں، ملے کیا۔ تو نماز کے اندر جب آپ آئیں گے تو فی صلاتہم کے اندر جو مزہ ملے گا، کبھی پورے شعور کے ساتھ آ کے سب چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے دیکھیں، اس کا مزہ پتہ ہے مجھے سب سے پہلے کہاں آیا؟ جہاں میں نے فیل کیا۔ سارے رشتہ دار، سارے عزیز و اقارب، سارے اساتذہ، سارے اہل دل، اہل نظر، اہل علم، سگے ماں باپ، رشتے اور خون، دنیا کا سارا نظام اور سیٹ اپ چھوڑ کے بیت اللہ پہ جب پہلی نظر ڈلی اور پہلی نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہا، وہ کیفیت کچھ اور تھی کہ اللہ دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی چیز چھوڑ کے تیرے گھر میں، تیرے در پہ پہنچ کے تیری کبریائی کو تسلیم کر کے آج جو سر شرم سے جھک رہا ہے اور نگاہیں جھک رہی ہیں، اللہ ایسا سین کہیں اور نہیں۔ یہ کیف اگر پیدا ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اللہ نے پوری سرزمین کو میرے امتیوں کے لیے اس کیف کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پاکیزہ بنا دیا، اجازت دے دی ہے، سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ اور ہماری حالت، مسجدوں کے اندر پہلے آ نہیں پاتے، سٹینڈ لے نہیں پاتے، جو آ گئے ہیں وہ پیچھے کی فکریں لے کے آئے ہیں، اور جو چند پڑھ رہے ہیں فی صلاتہم، خشوع بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، عاجزی بھی نہیں، للہیت بھی نہیں، الفاظ کا فہم بھی نہیں، الفاظ کا فہم بھی نہیں۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، میں درس دینے لگا ہوں، اگر میں یہاں سریکی زبان میں شروع کر دوں تو چند لوگ جو سریکی سمجھتے اس کے علاوہ کیا سمجھیں گے؟ میں کچھ پڑھنے لگا ہوں ذرا، اور یہ میں بڑی دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں، وہی لفظ دہراتا ہوں، شاید آپ، اور بھی بہت کچھ تھا۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بو دن آدھے میں تو ڈر دے تے ڈھڈ پھولیندا کوٹھے چڑھ دے تے ڈھاندے اتو نک دے بار، واہ واہ چندرا بودن یار نہیں بھی کیتا تو نروار۔ اگر میں ایسا پورا 20 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ درس اسی زبان میں دے کے چلا جاؤں تو آپ مجھے داد دیں گے، انتظامیہ کو داد دیں گے، یہی کہیں گے نا کہ جناب یہ کیا چیز ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، بولے جا رہا ہے۔ وہ جو تم بولے جا رہا ہے رب سے تجھے کچھ سمجھ ہے یا رب تیرے سے بول رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارے وہابیوں کے پیروں میں سے ایک پیر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یحییٰ امیر محمدی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، عجیب بندہ ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کبھی گھر میں بھی بات کی جیسے اللہ سے کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کبھی گھر میں بیوی شوہر آپس میں ایسے کر کے تو دیکھیں، کبھی کسی دوست سے تو کر کے دیکھ، کبھی کسی ٹیچر کے سامنے کھڑا ہو کر کے تو دیکھ، وہ ذوق بندگی نہ رہا، وہ طرز بندگی نہ رہی۔ اسی لیے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرا قیام بھی محبوب کے طریقے پہ ہوگا، اس میں جو پڑھا جائے گا وہ بھی ترتیل ٹھہر ٹھہر کے آقا کے انداز میں ہوگا اور سمجھ کے ہوگا۔ محبوب نے کبھی کوئی جملہ بغیر سمجھے نہیں بولا۔ آپ نے، میں نے زندگی گزر گئی، کبھی نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کیا ٹیسٹ ہو نماز میں؟ کیسے لوگ حاضر ہوں؟ جو چیز ٹیسٹ ہی نہیں ہوتی وہ ڈش چھوڑ دی جاتی ہے، وہ نہیں چلتی مارکیٹ میں۔
وہی چلتا ہے جو مزے کا ہوتا ہے. بچے پاپڑ کیوں کھا رہے ہیں سلانٹیاں؟ بھلے صحت کے لیے نقصان دیں, انہوں نے ٹیسٹ ایسا ڈالا ہے کہ گھر کے کھانوں سے کہیں ڈیلیشیس ہے. ہم نماز میں ٹیسٹ نہیں ڈال سکے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ یا نبیہ کا ٹیسٹ مزہ ہی تب تھا کہ جب میں سنت کے مطابق خشوع اور خضوع میں پورے استحضار قلب کے ساتھ رب کے دربار میں کھڑا ہوتا اور میرے اوپر وہ کیف طاری ہوتی کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا رب سامنے ہے. ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر قدم جمتے, پھر آنسو آتے, پھر دل دہلتے, پھر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے, پھر انسان شرمندہ ہوتا غلطیوں پہ, رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا, اللہ کی وحدانیت اور پاکیزگی کو بیان کرتا, پھر مزہ آتا. سبحانک اللہم. ثنا کا پہلا لفظ ہی سمجھ جاتے نا, زندگی میں کبھی شرک نہ ہوتا, گناہ نہ ہوتا, جرم نہ ہوتا. اگر ہوتا بھی تو شرمندگی اور ندامت ہوتی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے. فاتحہ کا پہلا جملہ سمجھ گئے ہوتے الحمدللہ رب العالمین, کبھی رب کی نہ شکری نہ ہوتی. نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں, نہ شکریاں بھی ہو رہی ہیں. کیا معنی تھا الحمدللہ رب العالمین؟ کہ رب شکر کے لیے ہے, شکووں کے لیے نہیں ہے. رب کا شکوہ نہیں, اور ساری زندگی شکووں میں گزر گئی. اگر رکوع کے ایک جملے پہ سبحان ربی العظیم, سجدے کے ایک جملے پہ سبحان ربی الاعلی, اور تشہد کے پہلے جملوں پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, نماز میں اگر سمجھ کے پڑھا ہوتا التحیات, میرا ہر قول, ہر لفظ, ہر جملہ, ہر حرف خالصتاً صرف اللہ کے لیے. کیا ممبر پہ چڑھ کے جب گالی دیتے ہیں تو اللہ کے لیے؟ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اللہ کے لیے, جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے, غیبت ہوتی ہے اللہ کے لیے, دھوکے دیتے ہیں اللہ کے لیے, فراڈ کے بول بولتے ہیں اللہ کے لیے, 2 نمبری کر کے لکھتے ہیں من غشنا فلیس منا, ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 2 لاکھ انعام, یہ اللہ کے لیے. میٹر بول کے گز دینا کہ اللہ کے لیے, اور لیٹر بول کے گڈوی اور گڈوی کو مار کے چب ڈالنا اللہ کے لیے. کیا ہے یہ؟ التحیات للہ والصلوات, میرا ہر سٹیپ, میرا ہر فعل, میرا ہر عمل اللہ کے لیے. کیا یہ اللہ کے لیے حج ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو؟ والصلوات, دلاں دے پھٹ تو سیندے نہیں, ٹوپیاں سینتی جاندے ہو. والصلوات, کیا یہی ہے نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو؟ والصلوات التحیات للہ والصلاۃ, التحیات للہ. یہ کس نے بولا تھا؟ رٹا ہے یا کوئی سمجھا بھی ہے؟ اگر یہ میرا اللہ ہی کے لیے تھا, صلوات اللہ کے لیے, قدم اللہ کے لیے, سٹیپ اللہ کے لیے, حرکات اللہ کے لیے, سکنات اللہ کے لیے, کھا کھا مال یتیمہ دے پج پج مسیتی جاندے ہو. اگر نماز سے کچھ سیکھا ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتے. والطیبات, میرا مال, میرا پیسہ, جمع پونجی, ڈالر, یورو, ریال, لین دین, میرا سب کچھ جو ہے وہ خیرات, صدقات صرف اللہ کے لیے. پھر یہ جگہ جگہ پہ کالے مرغے ذبح نہ ہوتے, دمبے ذبح نہ ہوتے, لوگوں کے نام پہ, درباروں مزاروں کے نام پہ یہ لگے ہوئے گلے بھرے ہوئے نہ ہوتے, مسجد کے گلے خالی نہ ہوتے. لوگوں, نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ آتا نہیں, ایک عرس ہو تو ماشاءاللہ پوری دنیا ہزاروں طرف سے امڑ آتی ہے. تو کیا یہ میرے سٹیپ اللہ کے لیے تھے؟ یہ میرا سفر اللہ کے لیے تھا؟ یہ کاروان اللہ کے لیے ہیں؟ یہ سنگتیں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ میرے رویے اللہ کے لیے ہیں؟ یہ میرے پیسے, مسجد میں 10 روپے دیتے ہوئے بھی پرچی کٹواتا ہے, 10 روپے دیتے ہوئے پرچی, 100 دیتے ہوئے پرچی, رسید. جب اپنی گھر میں شادی رکھ کے کنجریاں اور خسرے بلوائے جاتے ہیں, ان کے اوپر جو ویلیں 100 کی اور 1000 اور 5 ہزار کے نوٹ کی جا رہی ہے, اس کی کتنی رسیدیں کٹوائیں؟ یہ سیکھا تھا نماز سے. کیا پڑھا ہے؟ یہ تھا تشہد, یہ تھا دھرنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات,
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو نے سیکھا کیا ہے؟ نبیوں کو بھی رحمت کی ضرورت، رحیم اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحمت للعالمین بنے تو بھی اللہ نے بنایا، سیکھا ہی نہیں کچھ، رٹا ہے، بچے نے بھی لگا لیا، پھپھو نے بھی لگا لیا، باپ نے بھی لگا لیا، اولاد نے بھی لگا لیا، قاری صاحب نے بھی لگا لیا، امام کا بھی رٹا، مقتدیوں کا بھی رٹا۔ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے جملے مزہ کہاں سے آئے؟ زندگی کہاں سے بدلے؟ چین کہاں سے آئے؟ آرام کہاں سے ملے؟ محبتیں کہاں سے ملے؟ قیام، رکوع، سجود اور تشہد کے نتائج کہاں سے نکلیں؟ ایک دھرنا غلط کر بیٹھے ہیں نا، ایک دھرنا، نتیجے دیکھ رہے ہو، نتیجے دیکھ رہے ہو نا، ایک دھرنا غلط تھا، زندگی بھر کے تشہد کے دھرنے وہ معیاری نہیں رہے تو کہاں جا کر کے دنیا میں حقوق ملیں گے؟ نہیں ملے نا حق اور حق حاصل کرنے کے لیے، حقوق پانے کے لیے، غربت مٹانے کے لیے، مہنگائی کو الوداع کہنے کے لیے، ظلم کو یا سلام کہنے کے لیے یہ تبدیلی مانگی تھی۔ نماز تو نام ہی حالتوں کو بدلنے کا ہے، قیام، رکوع، سجود، تشہد۔ اتنے سالوں کی نمازیں زندگی نہیں بدل سکی، لوگ نمازی نہیں بن سکے، مزید صفیں نہیں بڑھ سکی، مسجدیں نئی بن گئی، چھوٹی سی لڑائی ہوئی تو مسجد، مخالفت ہوئی تو مسجد، نیا پیسہ آیا تو مسجد، لیکن لوگ نہ بڑھ سکے۔ کیوں؟ علماء کے گلے پھٹ گئے ہیں نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، لائبریریاں بھر گئی ہیں، صفحات جواب دے گئے ہیں، لیکن ہم صحیح معنوں میں نمازیوں کی تعداد تو شاید کبھی کبھار کسی علاقے میں بڑھ جاتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کی فی صلاتہم خاشعون والا معاملہ نہیں نظر آتا۔ اللہ کے لیے آج کی اس ملاقات کو پہلے دل کر رہا تھا کہ میں ایسی کیف کو یہاں پیدا کروں کہ ایک لسٹ ہو لمبی آیات کی، کیسے کیسے اللہ نے مومنوں پہ، انبیاء پہ، قرآن اور دیگر اور یہ سارے سلسلے، مگر کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ہوگا نا جی تقریر بہت اچھی ہوئی تھی، آیات بڑی پڑھی تھیں، حدیث بہت پڑھی تھی، کیا بات ہے جی، درس بڑا زبردست ہوا تھا، زندگی میں کوئی چینج آئی؟ سمجھ پائے کہ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا مشرک، کھڑا نہیں ہوتا مشرک، اللہ کے گھر میں آ کے ریا کرتا ہے پھر بھی مشرک، من صلی یرائی فقد اشرک۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کب ختم ہوگا ہمارا یہ شرک؟ وہ جناب اللہ کی محبت جب تک غالب نہیں آئے گی، بیوی ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت غالب تھی تو سیدہ کہتی ہیں نا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو محبوب ہم سے اجنبی ہو جاتے، اجنبی ہو جاتے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ کیا واقعتاً کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنی ہو تو ہم بڑے بڑے سین دیکھتے ہیں، کبھی مسجد میں آ کے خوش ہو کے دیکھا ماشاءاللہ آج کتنے نمازی ہیں، فلاں میرا بھائی بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے؟ یہ ٹھنڈک ہم نے اپنے بزرگوں میں تو محسوس کی تھی، نماز پڑھ کے منہ پھیر کے دیکھنا نا تو خوش ہو جانا، ماشاءاللہ اللہ تیری رحمت، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے۔ خطیب کی آنکھوں کو میں نے ٹھنڈا ہوتے دیکھا جب کانفرنس بہت بڑی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اور پوچھ لیں رات کو فراغت میں مجلس میں بیٹھ کے انٹرویو کبھی کر لیں، سناؤ جی، کہندے جی آج دل ٹھنڈا ہو گیا اللہ دی قسم، بندے ہی بندے جمع غفیر۔ اور یہی انتظامیہ کی حالت ہوتی ہے، بڑا کامیاب ہوا ہے جلسہ، میرے دوست کبھی دوستی بھی اتنی کامیاب ہوئی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں کہ آج میں نے اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا گاہک، اتنی بڑی ڈیل آئی ہوئی تھی، میں نے چھوڑ کے اللہ کے در پہ حاضری دے کے کہا کہ اللہ یہ تیرے لیے چھوڑا ہے، تو نے اس سے بہتر دینا ہے۔ تو آئیے لوٹیے، جہاں تک ہم نکل گئے ہیں بہت دور چلے گئے ہیں، واپس آئیے، مسجدوں سے جڑیے، جوائننگ دیجیے، دائیں بائیں ہمسایوں کو دیکھیے، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، بائیں کی 5 انگلیاں، 10 لوگ یہ بنتے ہیں، 11ویں آپ بن جائیں، گروپ بنا کے، گروپ 11 لگا کے، پھر صبح الارم لگا ہوا ہو تو مزہ نہ آ جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، یہ موٹر بائک گروپ ہے، شدید سردیوں میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جی برف باری دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں،
نہ ہوا روکتی ہے، نہ سردی روکتی ہے، نہ موسم روکتا ہے۔ بائکرز ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کیا بات ہے جی، بلے بلے دنیا داد دیتی ہے۔ کیا ایسا کوئی بائکر، ایسا گروپ نظر آیا ہے کہ شدید سردیوں میں اور ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر کے تہجد سے جڑے ہوئے لوگ فجر کے لیے اللہ کے گھر آ سکیں؟ نہیں ہوتا ہم سے، کیونکہ ہم الفاظ میں کچھ اور ہیں، گفتار میں کچھ اور ہیں، کردار میں کچھ اور ہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کلمات کو واعظ اور نصیحت کے صرف لفظ نہ رکھنا، اللہ اس میں میرے اندر بھی تبدیلی آئے، میرے دوست احباب میں بھی آئے، میرے گھر میں بھی آئے، میرے اہل خانہ میں بھی آئے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے اللہ دل بدل دے، تو دل بدلنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔